بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 3 لوگوں کی قربانیاں قبول نہیں ہوتی۔ محترم ناظرین، عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کے بہت سے فضائل اور برکتیں ہیں اور اس کو ہم بخود بھی جانتے ہیں، اور اس کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عید والے دن آدم کا بیٹا کوئی ایسا عمل نہیں کرتا جو خون بہانے سے زیادہ بہتر ہو۔ وہ جانور اپنے کھروں، سنگوں اور اپنے بالوں سمیت آئے گا اور آ کر کل قیامت کے دن نیکی کے پلڑے میں بیٹھ جائے گا، اور قربانی کا جانور جب ذبح کیا جاتا ہے تو اس کا پہلا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے تو وہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت پایا جاتا ہے۔ اس لیے اے لوگو، خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ ایک مسلمان جس پر قربانی واجب ہو وہ قربانی خرید دے، اس کی دیکھ بھال کرے اور قربانی کے دن اس سے خوش دلی سے ذبح بھی کرے، لیکن اس کے بعد اسے یہ پتہ چلے کہ اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تو کتنا دکھ ہوگا، اور قربانی بھی ضائع ہوگی اور پیسے بھی ضائع ہوں گے اور جانور کی ہوئی خدمت بھی ضائع ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، جی ہاں، 3 لوگ ایسے ہیں جن کی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو درس قرآن اور قربانی کے فضائل بیان فرما رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، ہر شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی کرتا ہے، چاہے وہ بدکار ہو، سیاہکار ہو، عیبدار ہو، زناہ کار ہو، لیکن 3 بدبخت دنیا میں لوگ ہیں جن کی قربانی اللہ قبول نہیں کرتا۔ محترم ناظرین، تو لوگوں نے پوچھا کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کی قربانی قبول نہیں ہوتی؟ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ 3 لوگ جن کی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ اس میں پہلا شرک کرنے والا ہے، جو شرک کرتا ہے اس کے علاوہ دنیا کے سارے نیک کام کر لے، اللہ کی راہ میں خرچ کر لے، خیرات دے دے، جتنا بھی سخی بن جائے، اس کی سخاوت کبھی قبول نہیں ہوتی، اس کی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ وہ جتنا بھی خدا ترس ہوگا اس کی ساری نیکیاں اس پہ منہ پر مارتی جائیں گی اور اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی، کیونکہ محترم ناظرین، جب انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو رب کو یہ بات منظور نہیں کہ میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس کے بارے میں ایک شاعر کا قول ہے کہ اگر ہم کسی اپنے محبوب اور پسندیدہ شخص کو کسی اور کے ساتھ دیکھیں تو ہم برداشت نہیں کرتے، تو سوچو کہ رب کیسے برداشت کرے گا اپنے شریک کو۔ تو محترم ناظرین، شرک کرنے والے کی قربانیاں قبول نہیں ہوتی۔ جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو وسیلہ بنا لیتے ہیں ان کی قربانیاں قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 2، جس کی قربانی قبول نہیں ہوتی وہ یہ ہے، احرام کے پیسے جمع کرنے والا۔ حرام کے پیسے سے لی ہوئی قربانی قبول نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے بارے میں نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صحابہ کو بتایا کہ اے لوگو، ایک بندہ بڑی دور سے سفر کر کے آتا ہے، آ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو اور اس کے غلاف کو پکڑ کر کہتا ہے، اے مالک مجھے معاف کر دے، لیکن اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ کیوں قبول ہوں؟ کہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا کمانا حرام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو قرآن میں حکم دیا ہے، اے نبی پاکیزہ کھاؤ، پاکیزہ عمل کرو۔ تو ہم کیا چیز ہیں؟ ہم تو پھر گنہگار ہیں۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اے ایمان والو، اللہ کے پاکیزہ کھانوں میں سے کھاؤ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں عید الاضحیٰ کے دن قربانی بھی شامل ہوتی ہے، لہٰذا قربانی اس وقت قبول ہوگی جب وہ پاک ہوگی، کیونکہ رب بھی پاک چیزوں کو قبول فرماتا ہے، ناپاک کو نہیں۔ اللہ خود پاک ہے، اس لیے پاک چیزوں کو قبول کرتا ہے۔ نمبر 3، سود خور کی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ سود خور کے بارے میں قرآن پاک میں ذکر ہے کہ ہم سود خور کو معاف نہیں کریں گے۔ بہت سی حدیثیں ملتی ہیں جس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ سود خور کی کل کوئی ضمانت نہیں ہوگی، شفاعت نہیں ہوگی، اور نہ ہی سود خور کے ساتھ جو کھڑا ہوگا۔ سود خور جب مر جاتا ہے تو اس کا پیٹ پھول جاتا ہے۔ سود لینے والا، سود کا بتانے والا اور سود کو کھانے والا تینوں جہنمی ہے۔ حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قربانیاں کیا ہیں؟
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان میں ہمارے لیے کیا ثواب ہے؟ فرمایا، ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ عرض کیا کہ جتنی ان پر اون ہوتی ہے اس اون پہ جتنے بال ہوتے ہیں، ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عید الاضحیٰ کی قربانی دینے والا بنائے، ہم سب کو اپنی بارگاہ میں دی ہوئی قربانیوں کا شکر ادا کرنے والا بنائے۔ امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں۔ آئیں مل کر آقا دو عالم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ و علی آلک و صحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ محترم ناظرین، اللہ حافظ۔